آمین یا رب العالمین۔ حضرت آدم علیہ السلام جو انسانیت کے باپ ہیں اور وہ اللہ کے پہلے پیغمبر اور نبی بھی ہیں، ان کی اولاد ہے، مختلف قبیلوں میں بٹی ہوئی ہے، مختلف فرقوں میں مذاہب کے اندر ان کا وجود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام اولاد انسانیت جو ہے وہ ایک باپ کی اولاد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دنیا کے اندر امتحان گاہ کے اندر بھیجا ہے، ہدایات بتمام و کمال انسان کے آگے رکھ دی گئی۔ اس کے بعد انسان کو دنیا کے اندر کہہ دیا کہ جاؤ، تمہیں ہر قسم کی آزادی ہے، جیسا جی چاہے کرو، تمہیں روک ٹوک کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھو ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ تمہیں میرے حضور پیش ہونا ہے اور اپنے تمام اعمال کا دفتر تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ وہ دفتر ایسا ہے کہ جس میں کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی۔ اور جو لوگ آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کی اولاد میں سے ان کے حامی تھے، اپنے باپ کی اطاعت کر کے جو توحید کے اوپر منحصر ہے، انشاءاللہ وہ جنت میں گئے۔ اور جیسے ایک نبی جاتا، اس کی قوم جو ہے وہ تو اپنے عقائد کو بھول جاتی، توحید کو بھول جاتی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دوبارہ کسی اور نبی کو بھیجتے کہ جو ان کی اصلاح کر کے آؤ، یہ بھٹک گئے، ان کو درست راستے پہ چلانے کے لیے کوشش کرو۔ اور یہ سلسلہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں نے دنیا کے اندر انجام دیا۔ یاد رکھیے، یہ مغالطہ نہ ہو کہ صرف جنت میں مسلمان جائیں گے۔ مسلمان سے مراد امت محمدیہ علیہ السلام کے لوگوں سے میری مراد نہیں۔ ہر نبی کے پیروکار، ہر نبی کے متبع، ہر نبی کے چاہنے والے، اگر وہ اپنے نبی کے راستے کے اوپر چلتے رہے ہیں، وہ بھی جنتی ہیں۔ فرعون کی اولاد نافرمان ہوئی، جہنم میں چلی گئی، لیکن جو فرعون کی نمرود کی اولاد، بلکہ نوح علیہ السلام کی اولاد جو نوح علیہ السلام کے راستے پہ چلتی رہی، وہ جنتی ہیں۔ موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، یونس ہیں، ہارون ہیں، ابراہیم ہیں، اسماعیل ہیں، اسحاق ہیں، یہ تمام نبی ہیں۔ ان تمام نبیوں کے پیروکار جب تک وہ دین توحید کے اوپر رہے، جنت ان کا حق ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت عطا کرے گا۔ محمد علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کا دور ہے، وہ نبوت چلتی ہے ان کی۔ اور یاد رکھ لیجیے کہ بنی اسرائیل سے میری مراد یہود اور نصارہ دونوں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جو دعوت لے کر آئے تھے، جس دعوت کو قبول کر کے ان کی قوم ان کے ساتھ چلی تھی، وہ تمام انشاءاللہ جنتی ہیں۔ لیکن اس قوم نے بھی عجیب سا معاملہ اپنے نبیوں کے ساتھ کیا ہے۔ بنی اسرائیل روز نئی نئی فرمائشیں لے کے آ جاتے ہیں۔ اے موسیٰ، اگر تو واقعی اللہ کا نبی ہے، رسول ہے، اللہ کا مقرب ہے، ہمیں فلاں چیز عطا کر، ہم تیرے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے، اے اللہ میری قوم بڑی نادان ہے، سمجھتی نہیں ہے، چلو آپ ایسا کر دو، جو یہ کہتے ہیں آپ مانتے چلے جاؤ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کی تمام فرمائشوں کو پورا کیا۔ لیکن یہ بنی اسرائیل ایسی قوم تھی کہ مان کے نہ دیتی۔ کچھ دنوں میں اپنے عقائد کو تبدیل کر دیتی، کبھی بچڑے کی پوجا کر دی، کبھی اور چیز کی پوجا شروع کر دی۔ موسیٰ بڑے حیران ہوتے کہ یہ میری قوم کیسی قوم ہے۔ اور اللہ کی قدرت دیکھیے، اس زمانے میں 2 نبی اکٹھے ہیں، موسیٰ بھی ہیں، ہارون بھی ہیں، دونوں بھائی ہیں۔ موسیٰ کبھی باہر گئے تو قوم کو سنبھالا ہارون نے۔ جب قوم نے ہارون کی بات بھی نہیں مانی، وہ تمام فرمائشیں بھی پوری کر چکے، حتیٰ کہ من و سلویٰ بھی آسمان سے اترتا تھا، ان کے کھانے کے بہترین انواع قسم کھانے آسمان سے اترا کرتے تھے۔ لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ کے قدرت اور قانون ہے، جس قوم کو
اگر وہ معجزات اور دلائل طلب کرنے کے بعد اگر پھر جائے تو پھر عذاب ان کا مستحق ہو جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ان کو عذاب کا کوڑا برستا ہے اور یہ لوگ اپنے ملک سے ملک بدر کر دیے جاتے ہیں. اس وقت بھی جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے وہ مسلمان تھے. پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں دنیا کے اندر اور وہ کہتے ہیں کہ اے لوگوں یہ نہ سمجھو کہ میں کوئی نئی شریعت لے کے آیا ہوں, میں شریعت موسوی کو زندہ کرنے آیا ہوں. لیکن عجیب سا معاملہ آپ دیکھیے, یہ قوم ایسی تھی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ایک معجزہ بھی بڑا عجیب سا ہے جس کو آج معروف معنوں میں جتنے عیسائی ہیں عیسیٰ کو ماننے والے اس کو نہیں مانتے, بلکہ انہوں نے شرک کی گمبھیر قسم کی انتہائی گندی مثال اللہ کے اس نبی کے بارے میں پیدا کی. پہلے بہتان لگایا مریم پہ علیہ السلام کہ مریم تو نے کیا کام دکھایا, تو نے بچہ جنم دیا لیکن تیرا خالق نہیں ہے. اور مریم بڑی پریشان ہوتی ہیں, کہتی ہے اللہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میں تو اتنی پاک دامن ہوں, نیک ہوں, میں اپنے آپ کو بچا کے رکھنے والی ہوں, میرے کو اتنا بڑا الزام ہے, میرے ثبوت میرے سامنے, میں کیا کروں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہتے ہیں اے مریم تجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے, جو شیخوار بچہ ہے, چھوٹا سا بچہ ہے, مہینے کا بھی نہیں ہوگا ابھی تک, اللہ تعالیٰ اس کو گویائی عطا کرے گا, تیری پاکی وہ بیان کرے گا. اس کو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ السلام کہتے ہیں کہ انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں, آتانی الکتاب و جعلنی نبیّا, اللہ تعالیٰ نے مجھے کتاب بھی دی اور مجھے نبی بھی بنایا. لیکن یہ قوم نہ ماننے والی قوم تھی, نہیں مانا. اور اس وقت کے تمام بنی اسرائیل نے کچھ لوگ جو تھے حواری تھے عیسیٰ علیہ السلام کے, ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے. باقی تمام لوگ جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی ماننا چھوڑ وہ حلال کا بیٹا ماننے کو تیار نہیں. ان کا کہنا یہ تھا کہ نعوذ باللہ مریم نے بدکاری کی, ولد الزنا جنا, انا للہ و انا الیہ راجعون. اور اس کے بعد جو دعوت ہوتی تھی اس کی مخالفت ہوتی بڑھ چڑھ کے کرتے. اور معاملہ یہاں تک نہیں پہنچا بلکہ اس نے ہر جگہ پہ اس کو ہاتھ روکنے کی کوشش کی, ظلم و تشدد کیا, اپنی انتہا کو پہنچا دیا. اور وہ اصل میں بنی اسرائیل کے لوگ بھی نبی کے ذریعے منتظر تھے, اس میں کوئی شک نہیں. آج تو امت مسلمان کے اہل کتاب 3 بڑے بڑے فرقے ہیں, 3 بڑے بڑے گروہ سمجھ لیجیے, یہود, نصرانی اور مسلم, تینوں اپنے آپ کو اپنے رضی کسی شخص کے منتظر ہیں. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام صاحب کو جب تنگ کیا گیا, آپ ان کو آخر نتیجہ یہ نکالا, علماء کون سے, علماء یہود, علماء سود جن کو کہتے ہیں, انہوں نے یہ کیا کہ اس بندے کو لٹکا دو, اس کو پھانسی دے دو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑ لیا جاتا ہے, ان کو انذار کیا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے, نہیں سمجھتے, پھر ان کو مسلوب کر دیا جاتا ہے. اور اپنے تئیں وہ سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ کو جان چھڑا دی, اس کو ہم نے پھانسی پہ چڑھا دیا, صلیب پہ لٹکا دیا, اس کو یہ ختم ہو گیا. لیکن انجیل برنباس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے جو ان کی ہی حدیث ہے, جس کو بھی مانتے نہیں, ابھی نہیں نکلی ہے, کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دیا ہے مسلمانوں کو دلائل کو پکا کرنے کے لیے. اس میں ہے کہ جو حواری ان کے تھے, حواریوں میں سے کچھ لوگ ایسے جو منافقین میں سے تھے, جب انہوں نے عیسیٰ کو پکڑنے کی کوشش کی, اللہ تعالیٰ ان کے حواری, ان لوگوں میں جن کو مخالفین سے تھے, جو بڑا گروہ کا سردار تھا, اللہ نے اس کی شکل کو تبدیل کر کے عیسیٰ کا شکل بنا دی. انہوں نے عیسیٰ کے بدلے اس بندے کو لٹکا دیا اور سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ کی جان چھڑا دی. اور قرآن کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ تم نے عیسیٰ کو مار دیا, وما قتلوه وما صلبوه, نہ ان کو تم قتل کر سکے نہ ان کو تم صلیب کر سکے, ولكن شبه لهم, لیکن اللہ تعالیٰ نے تمہیں شبہ میں ڈال دیا, مغالطے میں ڈال دیا تمہیں. اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا. اس دنیا کے اندر پہلا یہ ایسا شخص ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس ہے, اب بھی وہ زندہ ہے, اور اس کا آمنا پھر دوبارہ وہ جس کا ہم انتظار کریں وہ وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے جو انشاءاللہ قرب قیامت سے پہلے آئیں گے, جب دجال کا فضا رونما ہوگا. عیسیٰ علیہ السلام شام کی ایک مسجد کے مینار کے اوپر زرد رنگ کے کپڑے پہن کے نمودار ہوں گے, وہ مسلمانوں کی تقریر بیان کریں گے. لیکن یاد رکھ لیجئے عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے, نماز کا وقت ہوگا, لوگ ان سے کہیں گے, پہچان جائیں گے اوصاف سے کہ یہ عیسیٰ ہی ہے, نبی ہے. ان کو امامت کے لیے پیش کیا جائے گا, وہ
اپنا انکار کر دیں میں ایمان کے لائق نہیں ہوں, میں نہیں پڑھا سکتا, کیونکہ میں امت مسلمہ کے اندر بطور نبی نہیں آیا بلکہ امت محمدیہ کے فرد کی حیثیت سے آیا ہوں, میں نماز نہیں پڑھاتا. یہ وہ بنیادی چیز ہے جو ہمارے اور عیسائیوں کے درمیان ہے. اس میں یاد رکھ لیجیے, یہودی اپنے اس جو کرائسٹ کو کہتے ہیں وہ اپنے اس کے منتظر ہیں. یہودیوں کا نظریہ یہ ہے کہ وہ کرائسٹ جس کو ہم دجال کہتے ہیں, اس کو وہ اپنے تئیں وہ عبد العیسیٰ سمجھتے ہیں, وہ آئے گا, آ کے دنیا کے اندر صلیب کو ختم کر دے گا, مسلمان کو ختم کر دے گا, تمام دنیا کے اندر تمام مذاہب کو ملیہ میٹ کر کے, انسانیت کو ملیہ میٹ کر کے وہ ایک نظام قائم کرے گا, گریٹر اسرائیل کا نظام, یہودیزم کا نظام, یہودیوں کی ایک عالمی سلطنت کو قائم کرے گا, جس کے لیے وہ توجہ کرے, محنت اب بھی کر رہے ہیں وہ لوگ. اور وہ کسی چھپاتے بھی نہیں, کوئی ڈرنے کی بات نہیں. ڈرنا تو ہم مسلمانوں کے مقدمے میں لکھا ہے نا, کہ ہمارے اتنا ایمان ہے, نہ اہمیت ہے, نہ غیرت ہے, وہ تو کبھی نہیں کرتے, کہتے ہیں ہم نے یہ کرنا ہے اور کر کے رہنا. ان کی چالیں آپ دیکھ لیجیے کس طریقے سے انہوں نے اس وقت مسلمان ممالک کے اوپر دھاوا بول کے ان کو طریقے سے بڑی حکمت سے قابو کر لی. تو بھائیو یہ دو چیزیں آپ کے سامنے یاد رکھنی چاہیے کہ ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یاد رکھ لیا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک وہ گزشتہ انبیاء کے اوپر ایمان نہ لائے. یہ لازم ہے, ایمان کا جز ہے یہ کہ تمام نبیوں کے اوپر ایمان لائیں. لیکن جن لوگوں نے اللہ کے نبی کو بیٹا بنا دیا, اللہ کے نبی کے بارے میں کہا کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے, اور یہ تو بڑا جرم ہے جس کے بارے میں قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگوں نے جب دعویٰ کیا کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے, یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے, اتنا بڑا گناہ ہے, اتنا بڑا جرم ہے. تکاد السماوات, ممکن ہے کہ آسمان تمہارے اوپر پھٹ کے گرے, وشق الارض, وہ زمین پھٹ جائے, اور تم نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا پیدا ہوا ہے. یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے, قرآن کو رد کرتا ہے کہ اس کو قطعی طور پر نہ مانا جائے. یہ اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس سے بڑی بےزتی کوئی ہو نہیں سکتی کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا جنا ہے. اور دوسری بات ہے کہ یہ صرف زبانی بات نہیں ہے, عیسائیوں کی کتابوں کے اندر تحریف شدہ جو کہ بائبلز ہیں اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ان کو صلبی بیٹا ہے, نعوذ باللہ من ذالک. حضرات یہ چیزیں آپ کے سامنے ہو تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مروت اور مصلحت کو اپنی جگہ چھوڑ دیجئے. جو شخص ان کی کرسمس کے اوپر, ان کا کرسمس کا دن آپ کو منا رہے ہیں, جو بندہ ان کو مبارکباد دیتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کے تمام عقائد کو اون کر رہا ہے, ان کے عقائد کو مان رہا ہے. اس سے بڑا جرم دنیا کے اندر کوئی نہیں ہے کہ کوئی بندہ یہ دعویٰ کرے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو مبارکباد بھی دیں. قطعی طور پہ حرام ہے, ناجائز ہے. مسئلہ اپنی جگہ پہ رکھو, تم ان کی تابعداری کرنے کے لیے بے شک تم کرتے ہو, لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بندہ انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ کوئی عالم یا حکومت کا کوئی نمائندہ یا حکومت خود اگر وہ عیسائیوں کو کرسمس کی تقریب کے اندر شرکت کرنا تو بہت دور کی بات, صرف یہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری خوشی کے اندر شامل ہیں, یہ جرم ہے, یہ کفر ہے. اس کے اندر کوئی شعبہ بازی کوئی بات نہیں ہو سکتی. مسئلے اپنے پاس رکھو. ویسے بھی تو ایسا آپ بتایا کہ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ مسلمانوں, یہ یہود اور نصارہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے جب تک ان کی ملت کی تم اتباع نہ کر لو. کیا کر لو گے تم, کرو تم صبح شام کر ان کا سانتا بابا نکلتا ہے, ٹی وی ان کا بنتا ہے. ہمارے مسلمان بھی بڑے شوق سے دیکھتے ہیں, اس کو دیکھتے بھی ہیں, ان کی جو کھانا پینا بھی ہے, اٹھنا بیٹھنا بھی ہے. یاد رکھو یہ دین کے ساتھ دوریت کے علاوہ کچھ بھی نہیں. حضرات اس وقت یہ معاملہ ہمارے کیونکہ آج کا دن ایسا ہے اور لوگ مبارکباد دیتے ہیں, ہر بندہ رک جائے اس مقام سے. اللہ کے عذاب کو دعوت مت دو. میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کتنے سخت الفاظ کیے کہ جو دعویٰ ان عیسائیوں نے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا, اتنا بڑا دعویٰ ہے کہ زمین پھٹنے کو ہے, آسمان گرنے کو ہے, لیکن اس کی بات کی کمی, اس کی جو وہ میل ہے, گندگی ہے, وہ صاف نہیں ہو سکتی اس معاملے سے. لیکن اصل مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں اپنے دین کا معلوم نہیں, ہمیں تو سمجھتے ہیں کہ خوشی میں شریک ہو. ہاں درست بات, ہم کسی انسان سے نفرت کرنا ہمیں اسلام نہیں سکھاتا, چاہے جیسا بھی ہو. انسان سے نفرت نہیں کی جائے گی, اس کے غلط عقائد سے نفرت ضرور کی جائے گی, جس عقائد کی وجہ سے ہمارے توحید کے اوپر فرق پڑتا ہو, اس کو کبھی تائید نہیں کی جائے گی. لہذا اس معاملے کے اندر تمام لوگ مطمئن اطمینان کر لیں اور یہ اپنے ذہن میں پکا بنا لیں کہ کسی عیسائی کو یا کسی عیسائی حکومت کو تبریک کا پیغام بھیجنا, ان کو مبارکباد کا پیغام دینا, یہ حرام ہے مطلق ہے, اس سے بچنا چاہیے, اس سے اور کوئی راستہ ہے ہی. حقیقت یہ ہے کہ عیسائی اس وقت دنیا کے اندر جس طرح ہم کہیں مسلمان بیچارے مظلوم ہیں دنیا کے اندر, اپنا دین چھوڑ چکے, اپنی عقائد کو چھوڑ چکے.
وہ منہج جو بتا کے گئے تھے اللہ کے رسول، اس کو چھوڑ کے نتیجے کے اندر دنیا کے اندر ذلت ترین آمیز ہمارے مسلمانوں کو چہرے پہ لگا دی کہ تمہاری شکلیں ایسی ہیں، اپنے آپ کو بے شک ظاہر کرو لیکن حقیقت میں دل کے اندر شیطان گھسا. یہ بات صحیح ہے. بالکل ویسا ہی معاملہ عیسائیوں کے ساتھ ہے. عیسائی آج لے پالک ہیں یہود کے. یہود کتنے ہیں؟ دنیا انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں کتنی ان کی تعداد. اس کے مقابلے میں عیسائیوں کی کتنی بڑی قوت. لیکن تمام یہودیوں کے غلام ہیں وہ بھی، یاد رکھو. یہ پاپزم جو روم میں بیٹھے نا تمام جو پاپ ان کے، یہ بھی یہودیوں کی پیدا کردہ اولاد ہے. ان کو لگا ان کا نہیں، انہوں نے بھی بتا دی. اور ان کو جب تحقیق کرتے ہیں ان میں پروٹیسٹنٹ ان کا ایک فرقہ ہے جس کو کہہ سکتے ہیں، مثال میں ناراض نہ ہو جائے ساتھی، وہ عیسائیوں کے وہابی ہیں کہ وہ لوگ اس بات کو مانتے ہیں جو حضرت عیسیٰ کا بدلا کے گئے تھے. تحریف شدہ ہے لیکن ان کو مانتے ہیں. وہ یہودیوں کے شدید مخالف کہتے ہیں اصل کی طرف آؤ گے. اور اصل کیا ہے؟ جو عیسائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دی تھی وہ اصل ہے. اس کی طرف جاؤ گے اور ہمیں چینج کیا گیا، ہمارے دین کے اندر مداخلت کی گئی ہے یہودیوں کی طرف سے. یہودی ایجنٹ بن کے آیا. وہ پاپزم جو پاپزم سسٹم نیا بنایا جس نے تائید حاصل کی، ان کا نظریہ کیا ہے؟ یہودی اب بھی برمنا کہتے ہیں کہ ہمارے علاوہ دنیا میں کسی شخص کو زندہ رہنے کی اجازت نہیں. بلکہ کہ بہت امریکن مشہور یہودی نے کہا تھا کہ یاد رکھو لوگوں، ہم اپنی گولی بھی ان لوگوں کے اوپر ضائع نہیں کر سکتے، نہ مسلمانوں کے اوپر نہ عیسائیوں کے اوپر. ان کو ایسے مارو کہ زندہ درگور ہو جائیں، ہمیں نقصان نہ، ہمیں تھوڑا سا خرچہ بھی نہ کرنا پڑے. جینے کا حق صرف یہود کو ہے، اس کے علاوہ کسی کو دنیا کے اندر جینے کا حق ہم نہیں دیتے. اس میں دو چیزیں، ایک سہمیت ہے زونزم جو کہتے ہیں وہ ہیں، وہ بڑے تگڑے ہیں وہ لوگ. ایک عام ہے جیسے ہمارے عام مسلمانوں کو، ایک عام مسلمان ہے اور ایک بڑا پکا کٹا مسلمان ہے. اس لیے یہودیوں کے جو عام یہودی ہے شاید وہ یہ رکھتے ہو، لیکن جو پکے سنونی جس کو کہتے ہیں اس کے اندر پکے اپنے مشن کے اندر جڑے ہوئے ہیں اور اجلے کو آگے چلنے کے لیے ہم وقت تیار ہیں. وہ انتظار میں ہیں کہ کب ہمیں موقع ملے ہم بیت المقدس کی وہ دیوار گرا کے دوبارہ ہیکل سلیمانی بنائیں جو ان کا مشن ہے. لیکن عیسائی معاملے کے اندر انتہائی بدقسمت ہیں بیچارے. وہ پھنسے ہوئے چاروں طرف سے، نہ ادھر جا سکتے ہیں ادھر جا سکتے ہیں. ایسا ان کو ٹریپ کیا گیا ہے کہ وہ نکلنے کا راستہ ان کے پاس نہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے دنیا کے اندر دین کا غلغلہ ہوگا، دین کا پورا اسلام کا جھنڈا پوری دنیا پہ چھا جائے گا. اس کے لیے محنت کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے اپنے منہج کو درست کرنے کی بھی ضرورت ہے، اس کے لیے اپنے دشمنوں اور دوستوں میں تمیز کرنے کی بھی ضرورت ہے. حقیقت یہ ہے کہ بھائی ہمیں لگتا ہے ایسا ہے جو اثرات جو آثار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے تھے کہ قیامت آنے سے پہلے یہ کچھ ہوگا، وہ تقریباً سب کچھ ہو چکا. اب وہ قیامت کبریٰ جو ہے نا وہ رہنا باقی ہے، باقی سب کچھ ہو چکا. ایسا ہر چیز شامل ہوگی. مسلمانوں کو ہر وہ دور گزر چکا جو اس سے پہلے عیسائیوں اور یہودیوں پہ گزرا تھا. بنی اسرائیل بھی جو دور گزرے مسلمانوں پہ گزر چکے. کیا بغداد کی تاریخ اٹھا کے وہ کیا ہوا تھا مسلمانوں کے ساتھ حال کہ تاتاری وحشی سردار مسلمانوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کا مینار بنا کے اس پر بیٹھ کے شراب پیتا ہے کہ دیکھو بلاؤ اپنے اللہ کو، کہاں ہے تمہارا اللہ، مجھے روک کے دکھائے. میں نے اتنے جو مینار میں نے بنایا اتنا بڑا میں ٹیلا بنا کے اس پر بیٹھا ہوں، مسلمانوں کو سروں کا ٹیلا بنا ہوا ہے. یہ کیا تھا؟ یہ وہی بات ہے جو ٹائٹس رومی نے کی کہ لاکھوں یہودیوں کو مار دیا. یہ وہی بات ہے جو بخت نصر نے کی تھی. یہ وہی بات ہے جو ہٹلر نے 20 صدی میں کی تھی. قتل کر کے ان پر بیٹھے ہیں، ان کا کیما بنایا ہے، پھر فخر سے کہا کہ آؤ مجھے روکنے والا کوئی ہے تو روکو. مسلمانوں کی تمام دور گزر چکے. لیکن مسلمانوں جاگ جاؤ، اپنے دین کو سمجھنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اے مسلمانوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مطالعہ کرو، جان جاؤ تمہارے دوست تم سے دشمن تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں. اگر جاگ گئے، راستے پہ چل پڑے، نتیجہ اللہ کے ذمہ ہے، ہماری ذمہ نہیں. یاد رکھو اپنی طرف سے محنت بھرپور کرو، جتنی مسائی ہے، جتنی قوت ہے، جتنا جان دی اللہ تعالیٰ نے، ذہانت فطانت دی ہے، اس کام میں لگاؤ. تو دنیا کے اندر ہم نے مہدی کی تائید کرنی ہے، عیسیٰ کی حمایت کرنی ہے، دجال کی مخالفت کرنی ہے. اور اتنا بڑا فتنہ ہے کہ رسول